أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وقال الله عز وجل في موضع آخر وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. محترم و مکرم حاضرین جمعہ، بزرگان دین، نوجوان ساتھیوں، عزیز پیارے بچوں اور پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، ہر قسم کی تعریفات، تسبیحات، بڑائیاں، بزرگیاں اسی وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے مجھے اور آپ کو ایک مسلمان بنایا اور ہمیں پیدا تو کیا، لیکن پیدائش کے بعد، ہماری تخلیق کے بعد ہمیں یوں ہی بیکار نہیں چھوڑ دیا۔ جاؤ جو کرنا ہے کرو، جس کی عبادت کرنا ہے کر لو، جو پڑھ کر تم جس کے تابع داری کرنا چاہو کر لو، ایسا نہیں کیا، بلکہ اللہ نے ہماری تخلیق کے بعد ایک راستہ ہموار کیا، ایک راستہ بتایا جس کے ذمہ داری کو انبیاء سنبھالتے گئے، اللہ کے فرامین کے مطابق وہ ہمیں بتاتے گئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کے راستے میں، انہی کی تابع داری میں کامیابی و کامرانی کا راز رکھا ہے۔ جن لوگوں نے بھی اس کو تسلیم کیا وہ کامیاب ہو گئے، اور جن لوگوں نے اس کا انکار کیا، اس کو مانا نہیں، اسے منہ موڑ لیا، ناکام ہیں۔ وہ جنت میں، دنیا میں بھی ناکام ہیں اور آخرت میں بھی انہوں ناکام ہو جائیں گے۔
سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ سارے انبیاء پر درود و سلام ہو، خصوصاً میرے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم حضرات، آج کے خطبے کا جو میرا عنوان ہے بہت ہی عزیز اور بہت ہی مقدس کتاب کے بارے میں، جس کو ہم پڑھتے تو نہیں ہیں زیادہ، لیکن کیا کریں پھر بھی بولنا ہمارا فرض بنتا ہے، سننا آپ کا بھی فرض بنتا ہے، لیکن سننے کے بعد آپ عمل کرے یا نہ کرے وہ آپ کے اختیار میں ہے۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہر سنی والی بات کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ قرآن کے بارے میں، اس کی عظمت، اس کے پڑھنے کے بارے میں کیا کردار ہمارا ہونا چاہیے، ہمارے اس کو انجام دینے میں، اس کتاب کو پڑھنے میں ہماری کہاں تک سستی ہو رہی ہے، کاہلی ہو رہی ہے، اس کے بارے میں انشاءاللہ آج کے جمعہ کے خطبے میں مختصر انداز میں قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ دیکھیے، یہ ایک ایسی کتاب ہے قرآن جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اگر کوئی بندہ مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، لیکن قرآن کے معاملے میں، قرآن کے بارے میں شک محسوس کرتا ہے، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ ضروری ہے کہ ایک مسلمان کا حق بنتا ہے کہ جب وہ اللہ پر ایمان لاتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتا ہے، تو اس پر لازمی حق بنتا ہے کہ وہ قرآن کے معاملے میں ذرہ برابر بھی شک نہ کرے۔ اس کا یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ قرآن کو آپ تسلیم تو کرتے ہیں لیکن آپ عمل سے بہت کوسوں دور ہیں، ایسا بھی نہیں چلے گا۔ قرآن پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو پڑھا جائے، اگر پڑھنا نہیں آتا سیکھا جائے، سیکھنے کے بعد اس پر غور و فکر کیا جائے، اس کے معنی کو، اس کے مفہوم کو، قرآن میں اللہ تعالیٰ پیغام کیا دے رہا ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کرنا بھی ہمارا حق ہے۔ ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں اس کی تلاوت کر لیا جائے تو ہمارا حق پورا ہو گیا، نہیں، اس کی تلاوت کرنا یہ حق کا تقاضا نہیں ہے۔ اس کی تلاوت کے ساتھ اس کو سمجھ کر پڑھنا، اس پر غور و فکر کرنا، یہ بڑا حق ہے جو لوگ کرتے نہیں ہیں۔ بہت ڈھیل ہو چکی ہے، بہت کچھ کر رہے ہیں ہمارے مسلمان بھائی، لیکن قرآن کے بارے میں تھوڑا فکر نہیں ہے، ٹینشن نہیں ہے۔ یاد رکھیے گا، اللہ تعالیٰ پوچھنے والا تو ہے۔ قرآن ایک ایسی عظمت والی کتاب ہے جس کو پڑھنے سے ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں ہوتی ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ الف لام میم پڑھ لیا میں تو الف لام میم کی وجہ سے مجھے 10 نیکیاں مل گئی، نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الف حرف، لام حرف، میم حرف۔ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے۔ بڑی عجیب اور تعجب کرنے والی بات ہے کہ اگر ایک بیٹا ماں سے دور رہتا ہے، کئی صدیاں یا کئی سال گزر گئے، ماں کو دیکھا نہیں، تڑپتا رہتا ہے کہ ماں مجھے پیغام کب بھیجے گی۔ ایک خط آتا ہے ماں کی طرف سے، دیکھا کہ ماں کی طرف سے خط آ رہا ہے، کھول کر دیکھا کہ پتہ نہیں کوئی اور لینگویج میں لکھا ہوا ہے، پڑھنا نہیں آتا ہے اس کو، کیا کرے گا؟ اس کے دل میں ہے نا تڑپ محسوس ہوگی۔ کیوں؟ اس ماں کے پیغام کو وہ جلد بازی کر رہا ہے کہ ماں کا حال اس میں بیان کیا جا رہا ہے، ماں کس حالت میں ہے، ماں کا معاملہ کیا ہو رہا ہے، اس خط میں لکھا ہوا ہے۔ ماں زندہ ہے یا مر گئی ہے، وہ بے چین ہے لیکن پڑھنا نہیں آتا، کیا کرے گا؟ چھوڑ دے گا خط کو، ایسے پھینک دے گا کیا؟ نہیں پھینکے گا۔ ہم میں سے جتنے بیٹے ہیں کوئی بھی اس خط کو پھاڑے گا نہیں یا پھینکے گا نہیں، کیوں؟ پڑھنے نہیں آتا۔ جائے گا اس آدمی کے پاس جو اس کو پڑھ سکتا ہے، جائے گا ضرور۔ جس آدمی کو پڑھنا آتا ہے اس آدمی کے پاس وہ جائے گا، پڑھائے گا کہ میری ماں نے اس خط میں کیا لکھا ہے، اور سننے کے بعد اپنے اندر جو بوجھ تھا اس کے دل میں، اس کی ہلکا، اپنے دل کو وہ ہلکا محسوس کرے گا۔ اسی طرح اللہ نے ہمارے لیے قرآن بھیجا ہے، قرآن میں کیا کیا لکھا ہے، کیا پیغام دیا ہے،
اس کو معلوم کرنا، اس کے بارے میں فکر کرنا، اس کے بارے میں غور و فکر کرنا، یہ ہم میں سے ہر ایک ذمہ داری ہے۔ نہیں پڑھنے آتا سیکھیے گا، سیکھنے کی کوشش کرو۔ بہت سارے لوگ کیا ہوتے ہیں، نوجوانی کی عمر ختم ہو گئی ہے، بڑھاپا چھو رہا ہے، قرآن پڑھنے نہیں آتا۔ ارے کہاں جا کے مولوی صاحبوں کے پاس الف با تا سا پڑھے یار، ہاں شرم محسوس ہوتی ہے۔ دنیا کی ٹیکنالوجی کو ہم حاصل کر رہے ہیں، نوجوان نسل، بوڑھے لوگ، بوڑھیاں ہمارے آج کے دور کی ٹک ٹاک میں مصروف ہیں، اللہ رحم فرمائے، لیکن قرآن پڑھنے نہیں آتا، اس کے بارے میں ٹینشن نہیں ہے۔ میرے کتنے ویورز ہیں، میرے یوٹیوب میں کتنے چینل میں بڑھ رہے ہیں، سبسکرائبر کتنے ہیں، ہاں بہت زیادہ فکر ہے۔ قرآن کے معاملے میں ذرہ برابر بھی ٹینشن نہیں ہے، مجھے پڑھنا نہیں آتا۔ عمر ڈھل رہی ہے لیکن پھر بھی ویڈیوز نکال رہے ہیں، اپنے کردار کو دنیا کے سامنے دکھا رہے ہیں، لیکن ان کو یہ احساس نہیں اس چیز کے بارے میں کہ مجھے قرآن نہیں پڑھنے آتا، میری عمر ڈھلتی جا رہی ہے، میری عمر ختم ہوتی جا رہی ہے، میں کچھ دنوں کے بعد مر جاؤں گی یا مر جاؤں گا، اللہ تعالیٰ مجھ سے پوچھے گا، اے میرے بندے، اے میری بندی، میں تجھ کو عمر دیا تھا، تو اس عمر کو کہاں گوا دیا اور تم نے اس عمر کو کہاں صرف کیا؟ میں کیا کہوں گی یا کیا کہوں گا؟ جواب دینے کے لیے ہمارے پاس جواب نہیں ہے، لیکن اس کے بارے میں ہمارے لیے ٹینشن بھی نہیں ہے، فکر نہیں ہے۔ قرآن سیکھنے میں شرم محسوس نہ کیا کرو، عمر ڈھل گئی ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، سبحان اللہ، 60 کی عمر میں اللہ کے نبی سم خود کب سیکھے جی قرآن؟ کب سیکھے؟ بہت عمر، اللہ کے نبی سم کے انتقال سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کو قرآن سنایا۔ شرم محسوس کرے؟ صحابہ نے شرم محسوس کیا؟ نہیں، شرم جو محسوس کرے گا وہ اپنی زندگی کو تباہ و برباد کر رہا ہے، اس نے فریضہ حق کو ادا نہیں کر رہا ہے، اور وہ مر جائے گا نا، اللہ اس کو ضرور پوچھے گا، اللہ اس کو ضرور سوال کرے گا، میرے بندے میں نے تجھے پیغام بھیجا تھا لیکن اس کو تو نے پڑھا نہیں ہے۔ ڈوب کر مرنا چاہیے۔ بات کڑوی لگے تو معافی چاہتا ہوں، لیکن حق تو ہے۔ ہم میں سے بہت سارے لوگوں کو قرآن پڑھنا نہیں آتا ہوگا، ہاں اگر کوئی اٹک کر پڑھ رہا ہے کوئی حرج نہیں ہے جی، کوئی حرج نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے بارے میں خوشخبری دی ہے۔ ایک آدمی وہ ہے جو قرآن کو بہترین انداز میں پڑھ رہا ہے، اور ایک آدمی وہ ہے جو قرآن کو اٹک کر پڑھ رہا ہے۔ اس میں افضل آدمی وہ ہے جو اٹک کر پڑھ رہا ہے، سبحان اللہ، اس کو دگنا اجر ہے، دگنا ڈبل اجر ہے۔ میں نے پڑھا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ایک آدمی پڑھ رہا ہے الف لام میم ذالک الکتاب، ایسا اٹک رہا ہے، لیکن اجر اس کو ڈبل مل رہا ہے جو اٹک کر پڑھ رہا ہے۔ ہماری نسل وہ بھی نہیں کر رہی ہے نا، عمر ڈھل رہی ہے، عمر گزر چکی ہے، قرآن ہاتھ میں لینا بھی ڈر محسوس ہوتا ہے۔ مسجدوں کے اندر قرآن رکھے ہوئے ہیں الحمدللہ، لیکن کسی کو نصیب نہیں ہوتی کہ قرآن کو اٹھایا جائے، پڑھا جائے۔ بہت کم لوگ ہیں الحمدللہ، ایسی بات نہیں ہے کہ نہیں پڑھتے، لوگ پڑھتے بھی ہیں، لیکن بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو پڑھتے نہیں ہیں، اللہ رحم فرمائے۔ قرآن مجید اللہ کی سچی کتاب ہے، اللہ کا پیغام اپنے بندوں کے نام ہے یہ کتاب، اس سے ہمارا ایمان بڑھتا ہے، ایمان میں زیادتی ہوتی ہے۔ قرآن کی تلاوت کرنا یہ باعث برکت اور باعث ثواب ہے، اسی لیے اللہ نے فرمایا انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ایمانا، یہ مومن لوگ جب قرآن کی ذکر، اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو ان کے دل اللہ کے ڈر سے کپانے لگتے ہیں، اور جب یہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو ان کے ایمان میں بڑھوتری ہوتی ہے، زیادتی ہوتی ہے۔ محترم حضرات، قرآن کی دولت جس کے پاس بھی ہو، اللہ اس سے بڑی دولت کیا ہو سکتی ہے؟ اور وہ سب سے بڑا محروم انسان ہے جس کو قرآن کی دولت سے محروم کیا گیا ہے۔ قرآن مجید اس دنیا کا سب سے عظیم سرمایہ ہے، جو امت یہ سرمایہ اپنے پاس رکھتی ہے اسے دنیا کے کسی سرمایہ کی ضرورت نہیں۔
اور قرآن مجید سب سے بڑا ہتھیار ہے. جس امت کے پاس یہ ہتھیار ہو، اس سے جو امت اس ہتھیار کو اپنے پاس رکھتی ہے، اسے دنیا کی کسی بھی قوم کے ہتھیار سے ڈرنے کے، خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. قرآن مجید میرے بھائیوں ایک سہارا ہے، اور یہ سہارا کسی امت کے پاس ہوتا ہے تو کسی کے سہارے کی وہ ضرورت محسوس نہیں کرے گا. قرآن رکھتے ہوئے امت کبھی مرعوب نہیں ہو سکتی. قرآن رکھتے ہوئے امت کبھی خوف زدہ نہیں ہو سکتی. قرآن رکھتے ہوئے کبھی امت زوال سے دوچار نہیں ہو سکتی. قرآن ہوتے ہوئے میرے بھائیوں امت ذلیل و خوار نہیں ہو سکتی، ذلیل و رسوا نہیں ہو سکتی. اگر تاریخ کے کسی دور میں قرآن ہوتے ہوئے امت ذلیل ہو رہی ہو، قرآن ہوتے ہوئے مرعوب ہو رہی ہو، قرآن ہوتے ہوئے ذلیل و خوار ہو رہی ہو، قرآن ہوتے ہوئے وہ اس امت کو اس کو ستایا جا رہا ہو، اس کو مارا جا رہا ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس امت نے قرآن کو صحیح سے سمجھا نہیں ہے، قرآن کو صحیح سے پڑھا نہیں ہے، قرآن کا سلوک اس نے صحیح طور سے ادا نہیں کر رہا ہے، قرآن کے تقاضوں کو اس نے پورا نہیں کیا. قرآن کو جو پڑھتا ہے، جو اس کو سمجھتا ہے، جو اس پر اس کو عمل کرتا ہے، جو اس کے تقاضوں کو پورا کرتا ہے، اللہ اس کو عزت و سربلندی سے نوازتے ہیں، اللہ اس کو عزت سے نوازتے ہیں، اللہ اس قوم کو بلندی کا مرتبہ عطا کرتے ہیں. اور جو قرآن کو پڑھتا نہیں، جو قرآن کو سمجھتا نہیں، جو قرآن کی قرآنی تعلیمات کو پشے پش ڈال رکھا ہے، تو وہ ذلیل و خوار ہوگا، اس کی کچھ حیثیت نہیں ہوگی، اس کا کچھ مقام نہیں ہوگا. اس قوم کو مارا جائے گا، پیٹا جائے گا، اس قوم کے ساتھ برا برتاؤ کیا جائے گا، اس امت کی، اس قوم کی کوئی وقار نہیں ہوگی، کوئی عزت نہیں ہوگی، اس لیے کہ اس نے قرآن کو پسے پش ڈال رکھا ہے، اس نے قرآن کی اہمیت نہیں دی ہے، قرآن کو اس نے ایسے ہی بیکار چھوڑ دیا ہے، فکر نہیں کر رہا ہے، ٹینشن نہیں کر رہا ہے. اسی لیے معلوم یہ ہوا میرے بھائیوں، قرآن صرف ترقی کرنے والی کتاب نہیں ہے، بلکہ قرآن زوال سے دوچار کرنے والی بھی کتاب ہے. قرآن صرف انسان کو عروج دینے والی کتاب نہیں ہے، بلکہ قرآن زوال پذیر کرنے والی بھی کتاب ہے، اور قرآن امتوں کو زوال پذیر والی بھی کتاب ہے. تو اس لیے اس کے حق کو ادا کیا جائے، اس کے تقاضوں کو پورا کیا جائے. جو امت اس پر ایمان لائے گی، اس کے لفظ کو سینے میں بسائے گی، اس کے پیش کردہ دستور حیات کو نافذ کرے گی، یہ قرآن اس نسل کو عزت و سربلندی عطا کرے گا. اور اس امت کے اندر جو نسلیں اسے پسے پوش ڈال رکھا ہے، اس کو نظر انداز کر رکھا ہے، اس پر عمل نہیں کر رہے ہیں، اس کی تعلیمات سے روگردانی کر رہے ہیں، قرآن اس کو ذلیل و خوار کر دے گا، رسوا کر دے گا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، ارے اس کے ذریعے سے بہت سارے لوگ گمراہ ہوتے ہیں اور اس کے ذریعے سے بہت سارے لوگ ہدایت یافتہ ہوتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، کہ اس کتاب کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ بہت سارے لوگوں کو سربلندی عطا کرتا ہے، اور اسی کتاب کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کو اللہ تعالیٰ ذلیل و خوار کر دیتا ہے. اس کے حق کو اگر ادا کرتے ہیں، اس کے تقاضوں کو اگر پورا کرتے ہیں، عزت و سربلندی ان کے چومے گی. اگر اس کے حق کو ادا نہیں کرتے، اس کے تقاضوں کو پورا نہیں کرتے، وہ امت، وہ آدمی، وہ معاشرہ ذلیل و خوار ہو جائے گا. ہمارے اسلاف کی زندگی کو پڑھیے، قرآن کے ذریعے سے انہوں نے عزت و سربلندی کا مقام عطا کیا، اور قرآن کے ذریعے سے انہوں نے دنیا پر حکومت کی. الحمدللہ آج ذلیل ہیں آج ہم خوار ہیں، ہماری عزت نہیں ہے، ہمارا کچھ وقار نہیں ہے، ہماری کچھ حیثیت نہیں ہے. شاعر کہتا ہے وہ زمانے میں معزز سے مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہیں تاریک قرآن ہو کر، ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا. آج امت مسلمہ کی صورتحال کیا ہے معلوم ہے آپ کو؟ آج امت مسلمہ زوال کے جس دلدل میں پھنسی ہوئی ہے، اس کا بنیادی سبب قرآن کے ساتھ ہمارا سلوک، قرآن کے ساتھ ہمارا رویہ اتنا بدتر ہے کہ قرآن کو ہم نے کیا سمجھ رکھا ہے، قرآن کو ہم نے کیا سمجھ رکھا ہے، قرآن کو ہم نے کیا بنا رکھا ہے. یہ کتاب ہدایت تھی، یہ کتاب ہدایت تھی، ہم نے صرف اسے کتاب تلاوت بنا رکھا ہے. یہ زندوں کو زندگی کا پیغام دینے کے لیے آئی، اور ہم نے مردوں کو ایصال ثواب کے لیے منتخب کر لیا، اس کا ذریعہ بنا لیا.
اور کتاب میرے بھائیوں یہ پیغام انقلاب لے کر آئی، اور آج ہم نے تعویذ گنڈوں کے مضمون کو بنا لیا ہے۔ یہ ہمارے دلوں کی زینت بننے کے لیے آئی تھی، اور ہم نے اسے طاقوں میں سجا کر بنا کر رکھا ہے۔ یہ کتاب ہمارے لیے آخرت بنانے کے لیے آئی تھی، اور ہم نے آج اس کتاب کو بزنس بنا رکھا ہے۔ اللہ رحم فرمائے، قرآن کے ساتھ ایسا ہمارا سلوک، ایسا توہین آمیز سلوک ہمارا، کہ اس کے باوجود بھی ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ ہمیں عزت سے نوازے، اللہ ہمیں سر بلندی عطا کرے، اللہ تعالیٰ ہمیں عروج دکھائیں۔ اللہ کیسے کر سکتا ہے؟ اللہ عروج کے ہم خواب کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ ترقی کے ہم خواب کیسے دیکھ سکتے ہیں جبکہ ہمارا قرآن کے ساتھ برتاؤ صحیح نہیں ہے؟ اس کے عمل سے ہم کوسوں دور ہیں، عمل سے تو مطلب ہی نہیں ہے۔ عمل تو چھوڑیے، پڑھ نہیں پاتی ہماری امت۔ اللہ نے اس قرآن کے اندر کیا پیغام دیا ہے، پڑھ نہیں سکتے، عمل کو تو دور کی بات ہے۔ پڑھنا سیکھیے، اگر پڑھنے نہیں آتا تو پکڑ کے لائیے وہ لوگوں کو جو قرآن پڑھ سکتے ہیں سکھانے کے لیے۔ بہت سارے لوگ آر محسوس کرتے ہیں، بوجھ محسوس کرتے ہیں۔ اللہ میرے بھائیوں ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ ہم سب کو سیکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اسی طرح اللہ رحم فرمائے ماہر القادری، جو قرآن کے سلسلے میں بہت ہی زبردست اشعار انہوں نے کہی ہے کہ جو سلوک، جو معاملہ ہمارا قرآن کے ساتھ ہے، کتنی بہترین انداز میں انہوں نے مضمون کیا ہے کہ قرآن کو گویا یادگار، گویا زمانہ حال سے دو چار کیسے ہم کر رہے ہیں، اس کو اپنے اشعار میں نقل کیا ہے۔ کہتے ہیں طاقوں میں سجایا جاتا ہوں، آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں، طاقوں میں سجایا جاتا ہوں، آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں، تعویذ بنایا جاتا ہوں، دھو دھو کے پلایا جاتا ہوں، جزدان حریر و ریشم کے اور پھول ستاروں چاندی کے، جزدان حریر و ریشم کے اور پھول ستارے چاندی کے، اور پھر عطر کی بارش ہوتی ہے، خوشبو میں بسایا جاتا ہوں۔ جیسے کسی طوطے وہ مینا کو کچھ بول سکھائے جاتے ہیں، جیسے کسی طوطا و مینا کو کچھ بول سکھائے جاتے ہیں، اس طرح پڑھایا جاتا ہوں، اس طرح سکھایا جاتا ہوں۔ جب قول و قسم لینے کے لیے تکرار کی نوبت آتی ہے، جب قول و قسم کے لیے تکرار کی نوبت آتی ہے، پھر میری ضرورت پڑتی ہے، ہاتھوں میں اٹھایا جاتا ہوں۔ دل سوز اسے خالی رہتے ہیں، آنکھیں ہیں کہ نم ہوتی نہیں، دل سوز سے خالی رہتے ہیں، آنکھیں ہیں کہ نم ہوتی نہیں، کہنے کو میں ایک جلسے میں پڑھ پڑھ کے سنایا جاتا ہوں۔ نیکی پہ عدی غلبہ ہے، نیکی پہ بدی کا غلبہ ہے، سچائی سے بڑھ کر دھوکہ ہے، ایک بار ہنسایا جاتا ہوں، 100 بار رلایا جاتا ہوں۔ یہ میری عقیدت کے دعوے قانون پہ راضی غیروں کے، یہ میرے عقیدت کے دعوے قانون پہ راضی غیروں کے، یوں بھی مجھے رسوا کرتے ہیں، ایسے بھی ستایا جاتا ہوں۔ کس بزم میں میرا ذکر نہیں، کس بزم میری دھوم نہیں، پھر بھی میں اکیلا رہتا ہوں، مجھ سے کوئی مظلوم نہیں۔ میرے بھائیوں یہ فریاد ماہر القادری نے اپنے ان الفاظ میں بیان کیا ہے جو معاشرے کو دیکھتے ہوئے بہترین الفاظ ہیں۔ یقیناً میرے بھائیوں یہ کتاب ہدایت ہے، یہ کتاب اپنے اندر ایک تہذیب رکھتی ہے، یہ کتاب اپنے اندر ایک زندگی رکھتی ہے۔ جن کو قرآن پڑھنے کے بعد عمل کرنے کے اللہ توفیق دیتا ہے، سمجھنے کی توفیق دیتا ہے، وہ کامیاب ہے۔ اسی طرح میرے بھائیوں حسن بصری رحم اللہ فرماتے ہیں قرآن کے تعلق سے، امر الناس ان یعملوا بالقرآن، لوگوں کو حکم دیا گیا کہ قرآن پڑھے اور قرآن پر عمل کریں۔ دیکھیے بات غور کرنے والی بات ہے، قرآن کو پڑھے اور قرآن پر عمل کریں۔ فاتخذوا تلاوته عملا، لوگوں نے اس کو کیا سمجھ رکھا ہے؟ اس کی تلاوت کو ہی عمل سمجھ رکھا ہے، تلاوت کریں گے تو عمل ہو گیا، نہیں، تلاوت الگ چیز ہے، عمل الگ چیز ہے۔ اور یہی پیغام ہے میرے بھائیوں، عمل کرنے کے لیے قرآن کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ سمجھ کر پڑھنا ضروری ہے۔ قرآن کو پڑھا جائے تو عمل کے ساتھ پڑھا جائے۔ صحابہ کا معمول تھا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم میں سے کوئی صحابی رسول 10 آیتوں کو پڑھا کرتے تھے، 10 آیتوں سے 11ویں آیت نہیں پڑھتے تھے اس وقت تک جب تک کہ ان 10 آیتوں کو سمجھ نہ لیا جائے، اس کے معنوں کو، اس کے مفہوم کو، اس کے مطلب کو نہ سمجھ لیتے، تب تک ہم آگے نہیں بڑھتے۔ ان 10 آیتوں کو
ایک بہت بڑا عرصہ گزرتا، مہینہ، 2 مہینے، 3 مہینے، 4 مہینے گزرتے، لیکن ہم 10 آیتوں سے کبھی آگے نہیں بڑھتے جب تک ہم سمجھ نہیں لیتے۔ میرے بھائیوں، قرآن پر عمل کرنا سیکھو۔ قرآن پر عمل نہ کرنے والوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ جس دن، قیامت کے دن، ایک آدمی اپنے بھائی سے بھاگے گا، بیوی اپنے شوہر سے، شوہر اپنے بیوی سے بھاگے گا، بیٹا اپنے ماں باپ سے بھاگے گا، ماں باپ اپنے بیٹوں سے بھاگیں گے۔ معاملہ کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے مقام پر فرمایا یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبتہ واخیہ وفصیلتہ التی تؤویہ ومن فی الارض جمیعا ثم ینجیہ کلا انہا لظی نزاعۃ للشوی تدعو من ادبر وتولی۔ کہ جب مجرمین، جہنم ان کو دکھائی جائے گی، مجرمین کو جہنم کا نظارہ کر دیا جائے گا، وہ کہیں گے اے اللہ میرے بچوں کو تو جلا دے، اللہ تو مجھے چھوڑ دے، اللہ تو میری بیوی کو جلا دے، اللہ مجھے چھوڑ دے، اللہ میرے خاندان والوں کو تو جلا دے، میرے رشتہ داروں کو تو جلا دے، اللہ مجھے چھوڑ دے۔ اس آگ کو دیکھنے کے بعد بندہ کہے گا اللہ اگر تو مجھ سے راضی نہ ہو، سارے زمین والوں کو، زمین میں جو تو کچھ بنایا اللہ سب کو جلا دے، اللہ مجھے چھوڑ دے۔ اللہ کہے گا کلا انہا لظی، ہرگز نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ ادھرنے والی آگ، ایک انسان کے جسم کو جلانے والی آگ کہے گی انہا لظی نزاعۃ للشوی، کہ ہرگز نہیں، یہ شنگارنے والی آگ، یہ انسان کی چمڑے کو ادھرنے والی آگ، یہ آگ پکارے گی تدعو من ادبر وتولی، پکارے گی ان لوگوں کو جنہوں نے قرآن کے ساتھ صحیح برتاؤ نہیں کیا ہوگا، قرآن سے منہ موڑا ہوگا، قرآن کو سمجھا نہیں ہوگا، قرآن کے معنی و مفہوم کو، قرآن کو سیکھا نہیں ہوگا۔ افسوس ہے ہم لوگوں پر، افسوس ہے ہم لوگوں پر، ہم کو ذرہ برابر قرآن کے سلسلے میں فکر نہیں ہے، ذرہ برابر ٹینشن نہیں ہے۔ کتنے لوگ ہیں میرے بھائیوں سے جن کو قرآن کے بجائے بہت کچھ آتا ہوگا، وہ بہت کچھ پڑھ لیتے ہیں، انگلش میں بات کر لیتے ہیں، انگلش کو بہت اچھے طریقے سے پڑھ پاتے ہیں، لیکن وہ قرآن نہیں پڑھ سکتے، قرآن پڑھنا ان کو نہیں آتا۔ کتنے ہمارے پیرنٹس ایسے ہیں میرے بھائیوں، اگر بری بات لگ رہی تو معافی چاہتا ہوں، لیکن حق ہے، معاشرے میں ایسے لوگ ہیں جس میں ہم جی رہے ہیں، ایسے لوگ ہم کو نظر آتے ہیں کہ ایسے کتنے پیرنٹس ہیں جو بہترین اسکول کا انتخاب کرتے ہیں اپنے بچوں کے لیے، بہترین کالجوں کا اپنا بچوں کے لیے انتخاب کرتے ہیں۔ جب باری آتی ہے قرآن پڑھانے کی، اگر ایک عالم کسی گھر میں جا کر 1000 روپے 2000 روپے لے کر قرآن پڑھا رہا ہے تو اس کے چہرے پر اتنی اداسی آتی ہے پیسہ دینے کے لیے کہ بوجھ محسوس کرتے ہیں۔ اللہ رحم فرمائے، تم نے قرآن کو کیا بنا رکھا ہے، قرآن کے ساتھ تمہارا سلوک کیسے ہے کہ اپنے بچوں کو قرآن پڑھانے کے لیے تم اتنا خرچ کرنے کے لیے اپنے چہرے کو اداسی بنا لیے ہو، اپنے چہروں میں تمہارا نکھار جو تھا، جو خوشی تھی چلے جاتی ہے، اور کہتے ہیں عالم صاحب سے عالم صاحب ہمارا بچہ پڑھ نہیں سکتا، آپ ایک کام کریے مہینے سے مت آئیے۔ اللہ رحم فرمائے، شرم آنی چاہیے۔ افسوس ہے یار، بہت افسوس ہے، صد افسوس ہے، کتنی بھی بار افسوس کیا جانا کم ہے میرے بھائیوں۔ قرآن کے ساتھ ہمارا رویہ ایسا ہونا چاہیے، قرآن کے ساتھ ہمارا سلوک ایسا ہونا چاہیے۔ اب ایسا نہ سمجھے کہ معاشرے میں سارے لوگ ایسے ہیں، نہیں، بہت سارے لوگ ایسے بھی الحمدللہ جن کو بہت دلچسپی ہے، وہ کچھ بھی کرے لیکن قرآن پڑھانا ان کی ذمہ داری بنتی ہے اور وہ باقاعدہ پڑھاتے ہیں، چاہے کتنا بھی ہو جائے، کتنا بھی ان کے لیے بوجھ محسوس ہو جائے، لیکن وہ قرآن پڑھا کر ہی رہیں گے الحمدللہ۔ ایسے بھی لوگ ہیں ماشاءاللہ۔ لیکن میرے بھائیوں، جو ایسے لوگوں کا جو رویہ، اسکول بہترین، کالجز بہترین، لاکھوں روپے اس میں خرچ ہو رہے ہیں، قرآن پڑھانے کے لیے اپنے بچوں کو 1000 2000 3000 روپے چاہتے یہ ہیں کہ عالم صاحب اگر گھر کو آ کر پڑھاتا ہے 500 روپے 1000 روپے، اگر وہ ڈیمانڈ کرنے لگے 2000 روپے دیجئے، اتنے زیادہ کیسا دیں، کتنا ایسا کیسا ہو سکتا ہے؟ تو کیا کرتے ہیں، پیسوں کی وجہ سے بچے کو پڑھاتے نہیں ہیں، چھوڑ دیتے ہیں، جی نہیں ایسا نہیں ایسا نہیں، کچھ بہانے مار کے وہ کلاس کو کینسل کر دیتے ہیں۔ اللہ رحم فرمائے۔ نہیں، ہمارا امت جس دور سے گزر رہی ہے نا، جس حال سے ہمارا حال ہے نا، غور کر لو، ایک سبب یہ بھی ہے کہ ہم نے قرآن کا حق ادا نہیں کیا ہے، قرآن کو ہم نے لائٹ لے لیا، لائٹ، کچھ اہمیت نہیں ہے نا، اور چاہتے ہیں، کچھ لوگوں کا گمان ایسا بھی ہے قرآن پڑھے گا تو کیا کرے گا، اس کی معیشت کیا ہوگی، وہ کمائے گا کیا، زندگی کیسا بسر گا۔
اللہ کی قسم، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، جو قرآن پڑھتا ہے اور جس کے اندر اللہ کا قرآن بسا ہوا ہے وہ کبھی بھوکا نہیں مر سکتا. یاد رکھیے گا، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، وہ کبھی بھوکا نہیں رہ سکتا. اللہ کی اس کے ساتھ خاص مدد ہوتی ہے، اور جو قرآن کو یاد کرتا ہے کسی بھی میدان میں وہ فیل نہیں ہو سکتا، کسی بھی میدان اس کو اپنے آپ کو بے بوجھ محسوس نہیں کر سکتا، ہر میدان اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے. یہ اللہ کے کلام کی برکت ہے، یہ اللہ تبارک تعالیٰ کے کلام کی، یہ مقدس کتاب کی عظمت ہے کہ جو انسان اس کو بسا لیتا ہے، اس کے تقاضوں کو پورا کرتا ہے، وہ کبھی بھوکا نہیں مر سکتا، اور اس کی دنیا کی کوئی طاقت اس کو نیچا نہیں کر سکتی. یہ اللہ کا وعدہ ہے ان لوگوں سے جو قرآن کو بچا کر اس کا حق، اس کا تقاضا پورا عمل کر کے پورا ساتھ اس کا عمل کو تقاضے کو پورا کرتے ہیں. یہ لوگوں کا بدگمان ہے، یہ بدگمانی ہے، نکال دیجئے اس کو. ایک واقعہ ہے علامہ بن باز رحمہ اللہ، ہر کوئی جانتے ہیں ان کو، بچپن میں قرآن پڑھتے تھے. ایسے ان کے ساتھ ایک واقعہ آیا، ان کے گھر میں ان کی خالہ آئی اور وہ سو رہے تھے، سو تو نہیں رہے تھے، بس لیٹے ہوئے تھے. ان کی خالہ آ کر علامہ بن باز رحمہ اللہ کے بارے میں کہہ رہی تھی، اس کا کیا ہوگا، حفظ کر رہا ہے، آنکھوں میں بینائی کا کمزور ہوتی جا رہی ہے، کیا ہوگا اس کا، اس کی معیشت کا کیا ہوگا. علامہ بن باز سن رہے تھے. اس کے بعد بڑے ہو گئے، سبحان اللہ، کیا ہوئے، مفتی اعظم، بہت بڑے مفتی، بہت بڑے عالم. ان کی عمر ڈھل رہی تھی، عمر ڈھلتی جا رہی تھی، تو ان کو ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ میں دنیا میں زیادہ دن نہیں رہوں گا. تو ایک آدمی کو بلایا تھا اور کہا کہ جو میں نے تیرے ساتھ قرض کا معاملہ کیا تھا، 70 لاکھ دینار میں نے تجھے دیے تھے نا، اس کو میں نے معاف کر دیا. سبحان اللہ. حافظ قرآن، اللہ کا کلام دل میں بسائے ہوئے تھے. 70 لاکھ دینار کتنے ہوتے ہیں؟ ہندوستان میں کوئی ہے مائکا لال جو اتنا بڑا قرض معاف کر سکتے؟ ایک آدمی کے ساتھ ایسا رویہ تھا، مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میری زندگی کے آخری لمحات چل رہے ہیں، جو تو مجھے قرض دینا ہے 70 لاکھ دینار روپے، 70 لاکھ دینار روپے، اس کو میں معاف کر دیتا ہوں، اللہ کے لیے معاف کر دیا، جاؤ. حافظ قرآن کی برکت الگ ہوتی ہے میرے بھائیوں. اگر وہ معیشت پہ آ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس میں خاص برکتیں نوازتا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کی برکتوں کی وجہ سے دنیا میں اس کے لیے راستے آسان ہو جاتے ہیں، ہموار ہو جاتے ہیں. کوئی اگر کچھ ایسا سوچ رہا ہے قرآن یاد کرنے کی وجہ سے، قرآن تعلیمات کو پڑھنے کی وجہ سے، یا عالم دین بننے کی وجہ سے ایسا ہو جائے گا، نہیں، یہ گمان کو نکال دیجئے، گمان کو نکال دیجئے. جتنا ایک عالم، ایک حافظ اپنی زندگی کو سکون والا زندگی بنا سکتا ہے، زندگی میں جتنا اطمینان حاصل کر سکتا ہے، کوئی نہیں کر سکتا. بس ضرورت اس بات کی ہے کہ اس کے تقاضوں کو پورا کیا جائے، عمل کرے اس پر، اس کے حقوق ادا کرے. اسی طرح میرے بھائیوں، قرآن شفا ہے، انسانوں کے لیے شفا ہے. جہاں ڈاکٹر بس آ جاتے ہیں، جہاں میڈیکل سائنس کی دوائیاں ختم ہو جاتی ہیں یا اس کو کام نہیں کرتے ہیں، وہاں سے قرآن کا علاج شروع ہوتا ہے، وہاں سے قرآن کا علاج شروع ہوتا ہے. میرے بھائیوں، مراکش، یہ فرانس کی ایک لیڈی ہے جو ایکٹر ہے، فلم انڈسٹری میں کام کیا کرتی تھی. وہ مسلمان تھی، نام کی مسلمان تھی. اور اس قصے کو میں جو سنا رہا ہوں عبدالعظیم المدنی حفظہ اللہ کے بیان میں سن کر میں سنا رہا ہوں کہ انہوں نے بیان کیا کہ مراکش کی جو ایکٹر تھی بیمار ہو گئی، بہت عیش پرست، اوریانیت، عیش و عشرت کی زندگی گزار رہی تھی، ننگا پن اس کے اندر تھا. وہ بیمار ہو گئی. ڈاکٹروں نے کہا کہ چیسٹ کینسر ہے آپ کو. تو علاج کراتی گئی، کم نہیں ہو رہا ہے، بے بس ہو گئی، وہ رو رہی ہے، اپنے شوہر کو، اپنے بچوں کو دیکھ کر رو رہی ہے، چاہتی ہے کہ میں خودکشی کر لوں لیکن خودکشی نہیں کر پا رہی ہوں. وہ بے بس ہو گئی. شوہر نے ایک مرتبہ نصیحت کی بیوی صاحبہ کو کہ اللہ سے توبہ کر لو، اللہ سے معافی مانگ لو. تو ہم چلتے ہیں. شوہر نے کہا کہ کعبۃ اللہ کے گھر پہ چلتے ہیں. تو اس نے فرانس کے اندر ہی ایک قرآن کے نسخے کو خرید لیا اور لے کر گئی کعبۃ اللہ کے دربار میں اور کہا، وہاں جا کر اتنا اللہ سے معافی مانگی اس عورت نے کہ ڈاکٹروں نے ہاتھ اٹھا دیا تھا، ہم گارنٹی نہیں دے سکتے ہیں، اتنی بڑی ایکٹر پیسہ خرچ کرنے کے لیے تیار ہے. اللہ کے گھر میں گئی، اللہ سے رو رو کر معافی مانگی، اللہ
میرے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اللہ میں جو عریانیت کے کلچر کو اپنایا ہے، اللہ میں دنیا کی موج مستی میں عیش و عشرت میں پڑی ہوئی ہوں، اللہ میرے سارے گناہوں کو معاف کر دے، اللہ دوبارہ میں ایسی حرکتوں کو نہیں کروں گی۔ پھر اس کے بعد ان کے شوہر نے بڑے بڑے علماء سے رابطہ کرائے، ملائے، ملاقات کرائے۔ ہر عالم نے مشورہ دیا کہ قرآن کو لازم پکڑ لو، قرآن کی تلاوت کثرت سے کرو۔ تو اس عورت نے 2 چیزوں کو لازم کر لیا۔ کیا؟ ایک قرآن کی تلاوت، بار بار قرآن کی تلاوت کیا کرتی تھی، اور زمزم کے پانی کو اپنے جسموں سے مل لیا کرتی تھی، جسم کو مل لیا کرتی تھی، اور زمزم کا بہت زیادہ استعمال کرتی تھی۔ کیا اثر دیکھتی ہے؟ سبحان اللہ، قرآن کا اثر دیکھیے کہ جو بیماری میں مبتلا تھی وہ بیماری ڈھلتی گئی اور اس کے جسم میں طاقت محسوس ہونے لگی۔ اعتکاف کیا، اعتکاف میں یہ چیزیں معمول تھی اس کی، اللہ سے توبہ کرنا، قرآن کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کرنا اور زمزم کا بہت زیادہ استعمال کرنا۔ 10 دن میں کیا دیکھتی ہے؟ اپنے جسم میں بہت اچھا محسوس کرتی ہے، اور پھر فرانس کے بعد جاتی ہے۔ فرانس کے بعد جو ڈاکٹروں نے کہا تھا کہ گارنٹی نہیں دے سکتے، ان ڈاکٹروں نے اس کے چیک اپ کرنے کے بعد حیران رہ جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں کہ اتنی بڑی بیماری آپ لے کر گئی تھی، اب آئی ہیں تو شفایاب ہو گئی ہیں، آپ کو کچھ بیماری نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ قرآن کی برکت ہے میرے بھائیوں۔ شرط یہ ہے کہ آپ کی عقیدت ہونا چاہیے، شرط یہ ہے کہ آپ کا عقیدہ صحیح ہونا چاہیے، اور اللہ سے مضبوط تعلق ہونا شرط ہے، اللہ کے وعدوں پر یقین ہونا شرط ہے، اور اللہ پر ایمان شرط ہے۔ ضعیف ایمان کے ساتھ، کمزور ایمان کے ساتھ، شرک کو بسائے ہوئے، غیر اللہ کو دل میں بسائے ہوئے، عاملوں سے اپنا تعلق جوڑے ہوئے، اگر وہ 10 نہیں، 100 نہیں، 1000 مرتبہ قرآن کو پڑھ لے، کچھ فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ قرآن کو پڑھنا ہے دل کے ساتھ، ہمارا عقیدہ درست ہونا چاہیے، ہمارا ایمان اللہ سے مضبوط ہونا چاہیے، اللہ کے تعلقات ہمارے بہت اچھے ہونا چاہیے، ہمارے اللہ پر یقین ہونا چاہیے، بھروسہ ہونا چاہیے۔ جس کے پاس اللہ پر یقین نہ ہو، بھروسہ نہ ہو، وہ 100 نہیں، 1000 مرتبہ نہیں، کتنے بھی مرتبہ پڑھ لے، قرآن اثر نہیں کرے گا۔ تو میرے بھائیوں، پیغام میں دینا چاہتا ہوں آج کے جمعہ کے خطبے کے ذریعے سے، تو الحمدللہ اس مسجد کے اندر میرے بھائیوں قرآن کو سمجھنے کا ایک بہترین پلیٹ فارم ہم تیار کر رہے ہیں۔ فجر کے بعد انشاءاللہ العزیز شیخ واجد الحسن مدنی حفظہ اللہ، ان کا درس قرآن کا سسٹم ہم لوگ رکھے گئے ہیں فجر کی نماز کے بعد۔ اب بات شرم محسوس ہو رہی کہنے کو، فجر کو کون اٹھتا ہے جی؟ ہاں 5 6 7 8 لوگ آتے ہیں، تو لوگ کیا سنیں گے؟ آئیے فجر کو تھوڑا اللہ کے واسطے سسٹم کو بدلیے، زندگی کو تبدیلی لانے کی کوشش کرے۔ مجھے بھی پیغام خود کو دے رہا ہوں اور آپ کے لیے بھی دے رہا ہوں کہ فجر کے بعد درس کا سلسلہ جاری ہونے جا رہا ہے، تو لہٰذا آپ تمام سے گزارش ہے کہ درس میں شامل ہو اور قرآن کو سیکھیے۔ نہیں آتا تو پکڑیے ان لوگوں کو جو قرآن پڑھ سکتے ہیں، بہترین حافظ قرآن ہیں اور جو قرآن کو اچھے طریقے سے پڑھتے ہیں، ان کو پکڑ کر بغیر شرم و حیا کے قرآن کو سیکھنے کی کوشش کرے۔ اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن سیکھنے کے اللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرما، اللہ قرآن پہ غور و فکر کرنے کے اللہ ہم سب کو توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کی بہت زیادہ برکتیں ہیں، اللہ ان برکتوں کو ہمارے لیے تو نواز دے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کے ذریعے سے اللہ ہمیں کامیابی و کامرانی نواز دے۔ آمین تقبل یا رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فرقان مجید ونفعنا وإياكم بالذکر الحکیم، انہ تعالی جواب کریم ملک بر رؤوف رحیم رب حلیم۔